الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج صدق الله العلي العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر كله او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں، عزیزوں اور بھائیوں، اللہ کا مقدس و مبارک مہمان ماہ مبارک رمضان المبارک اپنی رحمتوں و مغفرتوں کے ساتھ آیا اور ہم سے رخصت ہو کر چلا گیا. اس کی قدردانی و میزبانی کے سلسلے میں ہم نے اپنا فرض کس حد تک ادا کیا اللہ ہی جانتا ہے، اور اپنے اعمال اور معمولات کا ہمیں علم ہے. وہ تو گزر گیا. اب ماہ شوال کا آج پہلا جمعہ ہے. اگرچہ اسلامی کیلنڈر کا آغاز تقویم کے اعتبار سے محرم کے مہینے سے ہوتا ہے اور محرم الحرام کو ہجری تقویم کا پہلا مہینہ قرار دیا جاتا ہے، لیکن عام طور پر مسلمانوں اور خاص طور سے بر صغیر کے مسلمانوں کا سال عملاً شروع ہوتا ہے شوال کے مہینے سے. بہت سے اعمال اور معمولات ایسے ہیں کہ جن کے لحاظ سے شوال گویا نئے سال کا آغاز ہے. رمضان المبارک کے گزر جانے کے بعد مدارس اسلامیہ، مدارس عربیہ، جہاں عربی تعلیم ہوتی ہے، حفظ و تجوید کی تعلیم ہوتی ہے، اور ہمارے جو مکاتب ہیں جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے، ان کا نیا تعلیمی سال شروع ہوتا ہے شوال سے. داخلہ ہوتا ہے، سال بھر بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں. شعبان میں امتحان ہو کر مدرسہ بند ہو جاتا ہے. اس اعتبار سے شوال تعلیمی سال کا آغاز ہے. زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ فرض ہوتی ہے. جہاں آدمی صاحب نصاب ہوا وہاں سے ایک سال کے بعد اس کو زکوٰۃ نکالنی ہے، لیکن عام طور پر مسلمان زکوٰۃ رمضان کے مہینے میں نکالتے ہیں. اس اعتبار سے زکوٰۃ کی ادائیگی، زکوٰۃ کا حساب، ان سب کا تعلق رمضان سے ہوتا ہے. پھر نیا سال شروع ہو جاتا ہے شوال کے مہینے سے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الحج اشہر معلومات. حج کے کچھ جانے پہچانے مہینے ہیں. وہ مہینے کون سے ہیں؟ شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن. ان کو اشہر حج کہا جاتا ہے، حج کے مہینے کہا جاتا ہے. حج کے مہینے اگرچہ حج کے اعمال شروع ہوتے ہیں 8 ذی الحجہ سے اور 12 یا 13 ذی الحجہ پر مکمل ہوتے ہیں، لیکن اشہر حج کا، حج کے مہینوں کا آغاز شوال سے ہو جاتا ہے، پہلی تاریخ سے. اس معنی میں کہ حج کا احرام شوال سے پہلے نہیں باندھا جاتا. اگر دور دراز سے، آج تو ہوائی جہاز سے سفر ہوتا ہے، چند گھنٹوں میں آدمی دنیا کے ایک گوشے سے دوسرے گوشے میں پہنچ جاتا ہے. پہلے اونٹوں پہ سفر ہوتے تھے، گھوڑوں پہ سفر ہوتے تھے، پیدل لوگ حج کرتے تھے، پانی کے جہاز سے لمبے لمبے سفر کرتے تھے، تو مہینوں خرچ ہو جاتے تھے حج کے سفر کے اندر. تو اس کا حکم یہ تھا کہ کوئی شوال کی پہلی تاریخ سے پہلے حج کا احرام نہ باندھے.
تو یہ گویا حج کے مہینوں کا بھی آغاز ہے۔ اب ہم نے ایک سال اپنا مکمل کیا اس لحاظ سے رمضان المبارک میں، اور نیا سال شروع کر رہے ہیں شوال کے مہینے میں، تو ہمیں حسن آغاز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارے نامہ اعمال کا آغاز اچھا ہو، یہاں رہتے ہوئے اپنے گھروں میں اپنے معمولات میں مشغول رہتے ہوئے جو کچھ کچے پکے کام ہم نے کیے، کوشش کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ سے دعائیں مانگ کر استغفار کر کے اپنا حساب و کتاب صاف کر لیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے کے عشروں کی جو خصوصیات بیان فرمائی ہیں، ان میں بھی انہی کا تذکرہ ہے کہ پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، دوسرا عشرہ گناہوں کی معافی اور مغفرت کا عشرہ ہے، اور آخری عشرہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے۔ تو اس طرح گویا اپنی طاقت بھر، اپنی ہمت بھر، جن لوگوں کو شوق ہوتا ہے، جن لوگوں کو کے اندر جذبہ ہوتا ہے، کچھ محنت کر کے کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے اعمال نامے کی سیاہیاں مٹ جائیں اور ہمارا نامہ اعمال گناہوں سے پاک ہو جائے۔ اب پھر نیا سال شروع ہو رہا ہے۔ جو ماحول ملا تھا نیکی کا رمضان المبارک میں، وہ ماحول بھی ختم ہو گیا۔ طبیعت کے اندر جو امنگ ہوتی ہے قرآن کی تلاوت کرنے کی، نفلیں ادا کرنے کی، مسجد میں وقت گزارنے کی، وہ امنگ بھی ماند پڑ گئی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ سرکش شیاطین جو رمضان المبارک میں مومنین کے روزوں کی حفاظت کی خاطر اور اس امت کے افراد کے مقام و مرتبہ کو ظاہر کرنے کے لیے ان سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، ان کی قید بھی ختم ہو جاتی ہے رمضان مبارک کے بعد۔ اس لیے اب ہمیں اپنے نفس اور شیطان کے خلاف سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ رمضان کی نماز کی پابندی کے بعد رمضان گزرا اور مسجدوں سے دوریاں شروع ہو گئیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کا جو اہتمام تھا رمضان مبارک ختم ہوا، اور قرآن کی تلاوت سے تعلق بھی اسی طریقے سے ختم ہو گیا۔ بہت سی معاصی، بہت سے غلط کام، بہت سی لایانی مشغولیات جن کے اندر آدمی رمضان مبارک کے احترام میں جن سے بچتا ہے، رمضان گزرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، سب کچھ چلا گیا۔ فارسی کے کسی شاعر نے کہا تھا کہ ماہ 11 ہلال عید برایت نظر کنید، ماہ سیام رفت مغارہ خبر کنید۔ دوستو، رمضان کا مہینہ چلا گیا اور عید کا چاند نظر آ گیا۔ مغوں کو، مغ کس کو کہتے ہیں؟ شراب خانے کے اندر جو شراب پلانے والے بچے ہوتے ہیں ان کو مغ بچہ کہا جاتا ہے۔ ماہ سیام رفت مغارہ خبر کنید، رمضان کا مہینہ چلا گیا، پینے پلانے والوں کو خبر دو۔ یہ ماحول بنتا ہے، شیطان اپنے کام میں لگ جاتا ہے۔ ایسے وقت میں اپنے اوپر قابو رکھنا اور جن معمولات کو ہم نے رمضان مبارک میں اپنایا تھا ان کو باقی رکھنے کی کوشش کرنا محنت و مجاہدہ چاہتا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ جتنی محنت رمضان مبارک میں کی جاتی ہے، تلاوت کی جو لگن ہوتی ہے اور دعاؤں کا جو اہتمام ہوتا ہے، راتوں کو جاگنے کی جو محنت ہوتی ہے، وہ مشغلہ اور وہ معمول پورے سال باقی نہیں رہ سکتا۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق صرف سالانہ ایک مہینے کے لیے ہو اور اس کے بعد پھر ہم اپنی پچھلی زندگی کے اوپر لوٹ جائیں۔ اس لیے کم سے کم اتنا ہونا چاہیے کہ ہماری مسجد کی حاضری ختم نہ ہو۔ 5 وقت کی فرض نماز اور اس کے متعلقات سنت مؤکدہ اور واجب کم سے کم اتنا ادا کرنے کے لیے ہم پابندی کے ساتھ مسجد میں حاضری دیتے رہیں، گھروں میں عورتوں اور بچوں کو بھی نماز کا عادی بنائیں۔ ایسے ہی قرآن پاک کی تلاوت جس کے بے شمار فوائد ہیں، جس کے ہر حرف پر 10 نیکی ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
کہ جو قرآن پڑھتا ہے تو ہر حرف پر 10 نیکی ملتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ آپ نے مثال میں ایسے کلمے کو پیش کیا کہ جس کا معنی کوئی نہیں جانتا۔ سورتوں کے شروع کے جو حروف مقطعات ہیں، الف لام میم، الف لام را، الف لام میم را، الف لام میم صاد، کاف ہا یا عین صاد، ان کا معنی اللہ ہی جانتا ہے، جس کا مطلب بھی ہم نہیں جانتے، جس کا ترجمہ بھی کہیں لکھا ہوا نہیں ملتا۔ جب اس کی تلاوت کے اوپر یہ اجر مل رہا ہے تو جن آیات کو ان کے ترجمے کے ساتھ دیکھ کر، سمجھ کر اور اس جذبے سے پڑھیں گے کہ ہمارا مولا، ہمارا اللہ ہم کو یہ حکم دے رہا ہے، اس کے اندر اور کیفیت ہوگی۔ تو ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکی۔ اگر ایک آیت پڑھی اور اس کے اندر 1000 حروف، ایک سورت پڑھی اور 1000 حروف ہم نے پڑھ لیے تو 10,000 نیکیاں اس کے ہمیں حاصل ہو گئی۔ رمضان مبارک میں تلاوت کی کثرت ہوتی ہے، لیکن غیر رمضان میں قرآن پاک سے تعلق ختم کر دینا یہ بڑی بے مروتی کی بات ہے۔ اس لیے کچھ نہ کچھ تلاوت کا معمول باقی رکھنا چاہیے، کوشش کریں۔ ابھی تازہ رمضان گزرا ہے، قرآن پاک کا تعلق ابھی ختم نہیں ہوا ہے، تھوڑی سی توجہ کر کے اپنے آپ کو لائن پر لگا لینا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جو اس کے فوائد ہیں، ثواب کے علاوہ قرآن پاک کی تلاوت سے اللہ کی رحمت گھروں کے اندر نازل ہوتی ہے، بلائیں ٹلتی ہیں، بندہ اللہ سے مخاطب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے، دلوں کا میل اس سے صاف ہوتا ہے، دل کے اندر نورانیت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے نہ صحیح 3 پارے 4 پارے کی تلاوت، لیکن 1 پارہ، آدھا پارہ، چوتھائی پارہ، کچھ نہ کچھ تو روزانہ تلاوت ہونی چاہیے، اس کا معمول ہونا چاہیے۔ بس علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ 40 دن کے اندر ایک ختم ہو جانا چاہیے۔ اگر یومیہ 1 پارہ پڑھتے ہیں تو 30 دن میں کبھی ناغہ ہو گیا، کبھی کچھ کم پڑھ لیا، تو اس کو کور کر کے 40 دن کے اندر ایک قرآن پاک مکمل کر لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ کچھ صورتیں ہیں جن کا اہتمام کرنے سے کچھ خاص فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ صبح کے وہ سورہ یاسین، شام کو سورہ واقعہ، سورہ تبارک الذی، ان کے خاص فوائد ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر کے اندر سورہ واقعہ کی تلاوت ہو اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بچیوں کو تاکید فرماتی تھی کہ سب روزانہ سورہ واقعہ کی تلاوت کریں۔ ہمارے اکابر اور مشائخ بھی جو معمولات بتلاتے ہیں اس میں صبح کو سورہ یاسین، شام کو سورہ واقعہ، سورہ تبارک الذی کی ہدایت دیتے ہیں۔ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ان کی تلاوت کا معمول بنا لیں۔ دنیا بھر کے کام کرتے ہیں، اپنی ڈائری کے اندر ایک وقت اس کا بھی طے کر لیں کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ علاوہ ازیں اعمال کے اندر ہم نے اپنی جو اصلاح کی کوشش کی، رمضان مبارک میں جن لغویات کو چھوڑا ہے تو اس عادت کو برقرار رکھیں۔ صبح صادق کے وقت بیدار ہو کر 2 رکعت 4 رکعت رمضان مبارک میں عام طور پر لوگ تہجد ادا کر لیا کرتے ہیں۔ بڑی مبارک نماز ہے یہ، اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قربت پیدا کرنے والی۔ جتنی دعائیں اس وقت قبول ہوتی ہیں، جتنی اللہ کی رحمت اس وقت متوجہ ہوتی ہے، اگر تھوڑی سی کوشش کر لے آدمی تو عادت بنی ہوئی ہے۔ ابھی زیادہ مجاہدہ نہیں کرنا پڑے گا۔ رمضان کے آغاز میں سحری کے وقت آنکھ کھلنے میں دقت ہوتی ہے، اور جو رمضان میں وقت سے بیدار ہونے والے ہیں عام طور پر سحری کے وقت آنکھ کھل جاتی ہے، اور تھوڑی سی ہمت کر کے اس وقت اٹھ جائیں اور 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت جتنی گنجائش ہو نفل ادا کر لیں۔ پورا دن تازگی اور چستی کے ساتھ گزرے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان آدمی کی گدی پر 3 گرہیں لگاتا ہے، وہ کہتا ہے نم علیک لیل طویل، سو جا لمبی رات پڑی ہے۔ یہاں گدی کے اوپر پھونک مارتا ہے اور 3 گانٹھ لگاتا ہے، آدمی غفلت کی نیند سو جاتا ہے۔ صبح کو اگر آنکھ کھل گئی اور اٹھ کر بیٹھ گیا تو 1 گرہ کھل جاتی ہے، پھر اگر وضو کر لیا تو 1 گرہ اور کھل جاتی ہے،
پھر اگر نماز پڑھ لی تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، فَأَصْبَحَ نَشِيطًا، تو آدمی نشیط، چست، چالاک، چابک دست بن کر صبح کرتا ہے، ہر کام میں برکت ہوتی ہے، ہر چیز میں دھیان لگتا ہے۔ اور اگر پڑا سوتا رہا تو کسلان، کاہل، سست بن کر صبح کو اٹھتا ہے، نہ کسی کام میں دھیان لگتا ہے، نہ کسی کام میں برکت ہوتی ہے، پورا دن نحوست کے ساتھ گزرتا ہے۔ تو اس وقت اگر بیدار ہو کر ہمت کر کے بیٹھ گئے، وضو کر لیا، 2 رکعت 4 رکعت پڑھ لی، اور بڑی برکت کا وقت ہوتا ہے، اسی وقت تلاوت کر لی جس کا تسبیحات کا معمول ہے، تسبیح پوری کر لی، پھر فجر کی نماز جماعت سے ادا کر لی۔ اگر بہت نیند کا تقاضا ہے تھوڑی دیر آرام کر لیں، پھر اٹھ کر اپنا کام کریں۔ لیکن صبح کو اٹھنے کا اور سحر خیزی کا جو معمول جس کا بن جاتا ہے، اس کے وقت میں بڑی برکت ہوتی ہے، اس کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے رمضان مبارک کی عادت کو برقرار رکھنے کے لیے۔ میں نے آیت کریمہ کے بعد ایک روایت بھی پڑھی تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، اس نے گویا پورے سال کا روزہ رکھا۔ رمضان کا چاہے روزہ 30 کا ہو، چاہے 30 دن کا یا 29 دن کا، اس کو پورے مہینے کا مانا جاتا ہے۔ حدیث ہے کہ شہران لا ینقصان، 2 مہینے ناقص نہیں ہوتے، چاہے 29 کا چاند ہو چاہے 30 کا چاند ہو، اللہ کے یہاں اس کو پورا مہینہ شمار کیا جاتا ہے۔ تو عید کا چاند 29 کا ہوگا تب بھی اور 30 کا ہوگا تب بھی ہم کو 30 روزے کا انشاءاللہ اجر ملے گا۔ تو 30 روزے تو ہو گئے رمضان کے، اور اس کے بعد 6 شوال کے لے لیجیے تو 36 ہو جاتے ہیں۔ اور من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا اس کو 10 اجر ملے گا۔ تو 36 دن کے 360، 36 کے 10 گنا 360، سال میں 355 دن ہوتے ہیں قمری اعتبار سے، اور 365 دن ہوتے ہیں شمسی انگریزی کیلنڈر کے اعتبار سے، اور دونوں کے بیچ میں 360۔ تو 360 دن گویا پورے رمضان کے ایام ہیں اور پورے سال کے ایام ہیں۔ جس نے رمضان کا پورے مہینے کا روزہ رکھا اور پھر 6 روزے شوال میں رکھ لیے تو گویا پورے سال کا اجر اس کو ملے گا روزے کا۔ ایک تو یہ پورے مہینے میں جب چاہے رکھ لیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ 2 3 4 5 6 مسلسل 6 دن کا روزہ رکھا جائے، بلکہ پورے شوال کے اندر دوسری تاریخ سے لے کر اس آخری تاریخ تک متفرق طور سے یا مسلسل جس طرح چاہے 6 روزے رکھ لیں۔ عورتیں اس کا اہتمام زیادہ کر لیتی ہیں، مردوں میں اتنا اہتمام نہیں ہوتا، کرنا چاہیے۔ بلکہ ہمارے بچپن میں تو ایسا تھا کہ باقاعدہ ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو 8ویں عید منائی جاتی تھی، یعنی 2 3 4 5 6 7 6 دن روزہ رکھنے کے بعد، جس طرح رمضان کا پورا روزہ رکھنے کے بعد عید والے دن سوئی بنتی تھی، اسی طریقے سے 6 روزہ رکھنے کے بعد 8ویں عید کے نام سے عورتیں باقاعدہ سوئیاں بناتی تھیں۔ اتنا اہتمام ہوتا تھا۔ اب دھیرے دھیرے نئی روشنی آ رہی ہے تو پرانی چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، اہتمام کرنا چاہیے اس کا۔ اس کے علاوہ رمضان مبارک کے روزے جو 1 مہینے مسلسل رکھ لیے، اور الحمدللہ سب نے رکھ لیے، تو کچھ نفلی روزوں کا بھی پورے سال میں اہتمام ہونا چاہیے، جس کے مختلف طریقے ہیں۔ 1 مہینے میں 3 روزہ، وہاں بھی یہی ضابطہ ہے کہ 3 روزہ رکھے گا تو 30 روزے کا اجر ملے گا۔ اب 3 روزے کیسے رکھے جائیں؟ 3 روزے کی 2 شکلیں ہیں، پہلی تاریخ، 15ویں تاریخ اور آخری تاریخ، یا 13 14 15 درمیان کے 3 تاریخ، یا کیف متفق، پہلے 10 دن میں 1 روزہ، دوسرے 10 دن میں 1 روزہ، آخر کے 10 دن میں 1 روزہ، یہ مہینے کے 3 روزے ہو جائیں۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے سوموار اور پنج شنبے کے روزے کا معمول معلوم ہوتا ہے۔ عربوں میں آج بھی اس کا دستور ہے۔ عمرہ اور حج کے لیے جو لوگ جاتے ہیں وہ دیکھیں گے
کہ سوموار کے دن اور پنجشنبے کے دن مغرب کی نماز میں مسجد حرام میں اور مسجد نبوی میں دسترخوان لگ جاتا ہے، کھجوریں پھیلا دی جاتی ہیں، اس لیے کہ عام طور سے لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ تو روزے کا اس طریقے سے معمول باقی رکھنا چاہیے۔ یہ نفس کو مارنے والی چیز ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء۔ جس آدمی کو نکاح کرنے کی طاقت وہ نکاح کر لے، اور جس کو طاقت نہ ہو، خرچہ نہیں اٹھا سکتا، استطاعت نہیں ہے، تو روزہ رکھا کرے، کیونکہ اس سے نفس کی خواہش کچلتی ہے، دبتی ہے۔ آدمی اپنے نفسانی خواہشات سے مغلوب ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، شکایتیں کرتا ہے۔ اس کا بھی یہ علاج ہے کہ نفلی روزے رکھے جائیں۔ تو فرض سے تو ہم فارغ ہو گئے، جس طرح فرض نماز کے ساتھ نفلی نماز کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ عام طور سے سنت ادا کر کے، مغرب کی سنت ہے، ظہر کی سنت ہے، عشاء کی سنت ہے، سنت پڑھ کے 2 رکعت نفل پڑھ لی جاتی ہے۔ تو رمضان کے فرض روزے کے بعد کچھ نفل روزوں کا بھی ہمارا معمول ہونا چاہیے، ان کی کوشش کریں۔ تو میری گزارش کا حاصل یہ ہے کہ رمضان مبارک کو کے گزر جانے کے بعد ہم ایک طرح سے اپنے نئے نامہ اعمال کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، تو ہمارا آغاز حسن آغاز ہونا چاہیے، اچھا آغاز ہونا چاہیے۔ ہم یہ عزم کریں، پختہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ رمضان مبارک میں جس طرح نماز کا اہتمام کرتے تھے اسی طرح پنجگانہ نماز کا اہتمام کریں گے۔ قرآن پاک کی کچھ نہ کچھ تلاوت ہوتی رہے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ فرض روزوں سے فارغ ہونے کے بعد جتنی ہمت ہوگی، طاقت ہوگی، جتنی توفیق ملے گی، نفل روزہ بھی رکھنے کی کوشش کریں گے۔ ایسے ہی رمضان میں زکوٰۃ ادا کی ہے جو فریضہ ہے، اگرچہ شریعت کی طرف سے زکوٰۃ کے لیے رمضان کا مہینہ متعین نہیں ہے، لیکن عملاً لوگ رمضان ہی میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو نفلی صدقات خیرات کا بھی سلسلہ پورے سال جاری رہنا چاہیے۔ خاص ضرورتوں کے لیے جو چندے دیتے ہیں وہ الگ ہیں، مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے اور دینی کاموں کے لیے، ملت کی ضرورتوں کے لیے عموماً غریب و فقیروں کی کچھ نہ کچھ مدد کرتے رہنی چاہیے۔ وما تنفقوا من خیر یعلمہ اللہ، تم جو کچھ بھی نیک کام کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ اور فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، ایمان والوں کی یہ پہچان بتلائی گئی کہ ان کے اموال میں کچھ ایک حق معین ہوا کرتا ہے، ان کا بھی جو اپنی ضرورت کا سوال کرتے ہیں، اور ان کا بھی کہ جو ضرورت مند ہوتے ہیں مگر کسی سے سوال نہیں کرتے، ہاتھ نہیں پھیلاتے، ان کی ضرورت کو خود محسوس کر کے ان کے حال کا جائزہ لے کر ان کی مدد کرتے رہنا چاہیے۔ صرف زکوٰۃ ہی کی تقسیم پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، وہ تو ہمارے اوپر فرض ہی ہے۔ اس کے علاوہ جتنا ہو سکے نفلی صدقات خیرات نقد پیسے کی شکل میں، غلے کی شکل میں، کھانے کی شکل میں، لباس کی شکل میں، دوا علاج کی شکل میں کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔